آج کی ہماری ہارر سٹوری ہے خوفناک حویلی۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اپنی ہارر سٹوری۔ خوفناک حویلی۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ حویلی بہت خوبصورت اور اس کی عمارت اونچی تھی۔ اس کا رہائشی ایک امیر کبیر آدمی تھا جو اپنے خاندان کے ساتھ اس حویلی میں کئی سالوں سے رہ رہا تھا۔ اس حویلی کو جو بھی دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، کیونکہ وہ اس شہر کی سب سے بڑی عمارت تھی، اس لیے بھی وہ سب کی توجہ کا باعث بن جاتی تھی۔ وہ لوگ جو دوسرے شہروں سے آتے تھے وہ اس حویلی کو خصوصی طور پر دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس حویلی کی شہرت بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن دوسرے شہر کا ایک امیر کبیر آدمی آیا۔ اس نے اس حویلی کی شہرت سن کر اسے دیکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے پہلے تو حویلی کو باہر سے اچھی طرح سے دیکھا اور پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اندر جا کر حویلی کو دیکھے کہ وہ اندر سے کیسی بنی ہے۔ اس آدمی کا نام حیات تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ملازم بھی تھا۔ حیات بڑا شاطر آدمی تھا۔ جس چیز کو ایک بار دیکھ لیتا تھا اور اسے پسند کر لیتا تھا تو پھر وہ اسے خرید کر ہی دم لیتا تھا، کیونکہ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اس لیے وہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ حیات نے بڑے سے دروازے کے پاس کھڑے دربان سے کہا کہ وہ حویلی دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، لہٰذا اسے اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ حویلی کے دروازے پر کھڑے ملازم نے حیات کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، مجھے اپنے مالک سے اجازت لینی پڑے گی، تم اجازت لے آؤ اور انہیں بتانا کہ میں سفر کر کے اس حویلی کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حیات کو حویلی اندر سے دیکھنے کی اجازت مل گئی۔ اس نے حویلی دیکھی اور اسے بڑی پسند آئی۔ اس نے حویلی کے مالک سے ملنے کی خواہش کی۔ حویلی کے مالک نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ حویلی کا مالک بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کی تون نکلی ہوئی تھی اور وہ کھانے پینے کا کافی شوقین تھا۔ میرا نام حیات ہے اور میں سونے کا کاروبار کرتا ہوں، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں نے آپ کی حویلی کی بہت تعریف سنی تھی، جیسی تعریف سنی اس سے بھی بڑھ کر آپ کی حویلی کو پایا ہے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے آپ کی حویلی بہت پسند آئی ہے۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ، میں اس حویلی کو خریدنا چاہتا ہوں، ایک دم حیات نے کہا۔ حویلی کا مالک اس کی بات سن کر چونکا، لیکن میں حویلی بیچنا نہیں چاہتا۔ جتنا پیسہ چاہیے میں دیتا ہوں، آپ یہ حویلی مجھے بیچ دیں، حیات نے کہا۔ مجھے دولت کی ضرورت نہیں، حویلی کے مالک نے کہا۔ دولت کی ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مجھے آپ کی حویلی پسند ہے، اس لیے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ بار بار حویلی خریدنے کی بات نہ کریں، میں اس حویلی کو کسی بھی قیمت میں فروخت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ جا سکتے ہیں، حویلی کے مالک نے ڈو ٹوک کہا۔ ایک بار سوچ لیں، مجھ سے زیادہ اس حویلی کی قیمت کوئی نہیں دے گا۔ میں نے جب اس حویلی کو بیچنا ہی نہیں ہے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون قیمت زیادہ دے رہا ہے اور کون کم دے رہا ہے، اس لیے برائے مہربانی آپ چلے جائیں۔ حویلی کے مالک کو غصہ آ گیا۔ حیات نے حویلی کے مالک کی طرف مسکرا کر عجیب سی نگاہوں سے دیکھا اور کچھ توقف کے بعد پھر کہا، یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی ہاں، مالک حویلی کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ حیات کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا اور اس کے بعد وہ بھی حویلی کے ایک ملازم کے ساتھ چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسی شام کو اس نے اپنے شہر کے لیے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ایک ہفتے بعد کی بات ہے، رات کا وقت تھا، سب لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک ملازم کی ایک فلک جکاف چیخ نے سب کو اس کی جانب متوجہ کر دیا۔ حویلی کا مالک بھی اس طرف بھاگا جس طرف سے ملازم کی چیخ سنائی دی تھی۔ دیکھا تو کمرے میں ملازم کھڑا کانپ رہا ہے اور اس کے کچھ فاصلے پر مردہ حالت میں ایک الو پڑا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ مالک حویلی نے پوچھا۔ یہ الو، ملازم کے منہ سے خوف کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کیا ہوا الو کو؟ اور یہ الو کیسے آیا ہماری حویلی میں؟ مالک حویلی حیران ہو گیا۔ صاحب، میں جیسے ہی کمرے میں آیا یہ الو اس جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گیا کہ یہ حویلی کے اندر کیسے آ گیا۔ اچانک یہ الو اپنی جگہ سے اٹھا اور یکدم میرے سامنے گر گیا اور مر گیا۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ الو باہر سے آ گیا ہوگا اور شاید یہ بیمار ہوگا کہ اچانک مر گیا۔ حویلی کے مالک نے اسے تسلی دی۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ یہ مرنے سے پہلے بولا اور مجھے کہا کہ وہ حویلی کے ایک ایک آدمی کو مار دے گا، ملازم نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ اس کی بات سن کر سب ہنس دیے۔ ملازم سب کا منہ دیکھنے لگا۔ حویلی کے مالک نے کہا، اس الو نے کہا وہ سب کو مار دے گا، جبکہ وہ کہہ کر خود ہی مر گیا۔ اٹھاؤ اس الو کو اور اسے باہر پھینک دو۔ یہ کہہ کر وہ سب ملازم کی بے وقوفی پر ہنستے ہوئے اس جگہ سے چلے گئے، جبکہ ملازم کھڑا خوف سے کانپتا رہا۔ 3 دن کے بعد اسی ملازم نے پھر ویسی ہی فلک جگاف چیخ ماری۔ اس بار بھی سب اس کی طرف دوڑے، لیکن اس بار عجیب ہی ہوا، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا اور اس چیخ مارنے کی وجہ کیا ہے۔ سب جیسے ہی ملازم کے پاس پہنچے
وہ دم بہت کھڑے رہ گئے۔ سب کی نگاہیں سامنے جم گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ صحن میں ایک خون آلود کلہاڑی پڑی ہے اور اس کے پاس خون ہی خون ہے۔ اس جگہ کوئی جانور نہیں ہے، لیکن خون کس کا تھا؟ سب سوچ رہے تھے، یہ کیا ہے؟ ملازم سے مالک حویلی نے پوچھا، صاحب میں جیسے ہی اس طرف آیا، یہاں خون اور یہ کلہاڑی پڑی تھی۔ ملازم نے کانپتے ہوئے بتایا۔ اس بات کو نظر انداز کرنا مشکل تھا، یہ دوسرا واقعہ تھا۔ پہلے واقعے کو تو سٹوری کا پارٹ 1 ختم ہو چکا ہے، تو پارٹ 2 دیکھنے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں۔ شکریہ۔